یہ غم جو میرے دل کے اندر مجھے کھائے جا رہا ہے، اور یہ الجھن جس نے میرے دماغ کو الجھا کے رکھا ہوا ہے، اب خود پر یہ ساری قیامتیں ٹوٹی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بندہ دوسرے کی فکر کرتا ہے، دوسرے کو محبت دیتا ہے، دوسرے کو رسپیکٹ دیتا ہے، دوسرے کو سمجھاتا ہے، دوسرے کو اپنے قریب کرتا ہے، دوسرے کو بار بار یہ کہتا ہے اٹس اوکے، اٹس اوکے، ایوری تھنگ ول بی اوکے، لیکن خود تنہائیوں میں روتا ہے، خود غموں کا مارا ہوا ہے۔ جب دنیا کو فیس کرتا ہے تو دنیا کہتی ہے یار بڑا حشاش وشاش لگ رہا ہے، اسے تو کوئی غم ہی نہیں ہے، لیکن یہی انسان تنہائیوں میں اپنی باتیں اپنے اللہ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، اپنے معاملات اللہ کو بتا رہا ہوتا ہے، اور بتاتے بتاتے سم ٹائم رو بھی پڑتا ہے، لیکن دنیا سے اپنا روتا ہوا چہرہ چھپا کے رکھتا ہے، دنیا کو اپنی کمزوری شو نہیں کرتا، یہ واویلے نہیں مچاتا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے وہ مسئلہ ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور ان مسئلوں کی وجہ سے، ان پریشانیوں کی وجہ سے رو دھو کے زندگی نہیں گزارتا، کھڑا رہتا ہے، ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے، ہارتا بھی ہے، لیکن ہارنے کے بعد پڑا نہیں رہتا، اٹھتا ہے، آگے کا سفر شروع کرتا ہے اپنے تھکے ہارے جسم کے ساتھ، تب تک ہار نہیں مانتا جب تک کہ وہ اپنی منزل یعنی اللہ تک پہنچ نہ جائے۔ مسلمان تو ایک بہت بڑی قوت کا نام ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی حالت یہ بچوں جیسے نہیں ہوتی کہ دو چار دنیا کے غم لگے رونا دھونا شروع کر دیا، گھر میں دو چار آزمائشیں پریشانیاں اتری اللہ کی طرف سے اور سارے گھر والوں کے چہرے لٹک گئے، اوہ جی مشکل وقت آ گیا۔ کیا مشکل وقت آیا؟ کیا ہو گیا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کی تفسیر ڈیفینیشن سمجھا نہیں اس آیت کو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا جو تم اٹھا نہ سکو، میں نے کبھی بھی تمہیں کسی ایسی آزمائش کے حوالے نہیں کرنا کہ جس آزمائش سے تم نکل نہ سکو۔ کیا ہو گیا؟ ریلیکس، کیوں زور دے رہے ہو دماغ پہ؟ کیوں اپنی سوچوں سے اپنے دل کی دنیا کو اجاڑ رہے ہو؟ اللہ کی بات کا یقین کر میرے بھائی، تیرا جو بھی مسئلہ ہے تیرا رب اس کو سالو کرنے پر قادر ہے۔ قیامت کے دن جب لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، ہر بندہ اس سائے کو دیکھ کر یہ حسرت کرے گا کہ کاش اللہ وہاں بلا لے اور میں اس گرمی سے، اس تپش سے بچ جاؤں۔ آپ امیجن کریں جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، یعنی کچھ ہی فاصلے پر ہوگا، آپ کے سروں کے قریب ہوگا، تو انسان کی کیا سچویشن ہو سکتی ہے۔ آج اتنا دور ہے تو ہم کہتے رہتے ہیں بہت گرمی ہے، بہت یہ ہے، فلا۔ چلو یہاں تو گرمی سے بچنے کے لیے آپ نے اے سی لگا لیا، پنکھے چلا دیے، آپ کے پاس اتھارٹی ہے، اگر آپ صاحب استعداد ہیں، پیسے والے ہیں، تو آپ این ممکن ہے کہ اپنے لیے راحتوں کے اسباب خرید سکیں، لیکن امیجن کریں کہ جب کوئی بازار نہیں ہوگا، کوئی دکان نہیں ہوگی، کوئی پیسہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ بدن پر پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہوں گے، تو اس سائے کو دیکھ کر ہر انسان یہ جستجو کرے گا، یہ آرزو کرے گا کہ کاش میں اس سائے میں چلا جاؤں، لیکن اس سائے میں کچھ ہی لوگوں کو بلایا جائے گا، اور ان لوگوں میں ایک کیٹیگری ان نوجوانوں کی ہوگی جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی۔ جس کے دل میں اللہ نہیں ہوتا نا، وہ پیسے کو اپنا خدا مانتا، کیونکہ جس دل میں اللہ نہیں ہوتا نا اس دل میں دنیا بڑی جلدی آتی ہے۔ شیطان ڈھونڈتا ہے ایسے دلوں کو کہ جس دل میں اللہ کی یاد نہ ہو، اللہ کی خواہش نہ ہو، اللہ سے جڑے کچھ جذبات نہ ہو، اور جب شیطان کو کوئی ایسا دل ملتا ہے، کوئی ایسا انسان ملتا ہے جو گناہوں میں آگے جا رہا ہو، جس نے اپنے آپ کو اللہ کی یاد سے غافل رکھا ہو، تو شیطان ایسے انسان کے دل کو اپنا گھر بنا لیتا ہے، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے۔ آپ خود ہی سوچیں جس دل میں شیطان آ جائے وہ جسم کیسے عمل کرے گا؟ اس جسم نے گانے ہی سننے، اس جسم نے حرام کمانا، حرام کھانا، اس جسم نے ہر گناہ کے کام کو اپنے لیے جائز سمجھ لینا، وہ جسم کیسے اللہ کے سامنے جھک سکتا ہے؟ دل ہی نہیں کرے گا۔ لیکن دوسری جانب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ بندہ اس شیطان کو اپنے دل سے دفع نہیں کر سکتا۔ ایک توبہ، ایک ارادہ، ایک سوچ، اگر وہ تھوڑی سی کوشش کر کے اپنے اللہ کے بارے میں سوچ لے، اپنے اللہ کو سمجھ لے، تو شیطان پر قیامت ٹوٹتی ہے۔ وہ جس دل کو اپنا گھر سمجھ رہا ہوتا ہے نا، اسی دل میں رہنے سے اسے خوف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تو آپ کا صرف وہ پہلا قدم دیکھنا چاہتا ہے جو آپ اس کی طرف بڑھاؤ گے۔ جس دن آپ اللہ کی طرف پہلا قدم بڑھانے میں کامیاب ہو گئے، اس دن اللہ آپ کی طرف چل کر آئے گا۔ تو جس کی طرف اللہ چل کر آتا ہے نا، تو اس بندے کو اللہ رب العزت کبھی بھی کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا۔ ان گناہوں کی وجہ سے اور اس سو کولڈ شہرتوں کی وجہ سے اپنے اللہ کو لائٹ مت لیں۔ جب ایک انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے نا، تو اس کے سارے رشتے اللہ نے آلریڈی بنائے ہوتے ہیں، فکس کیے ہوتے ہیں۔ جب وہ آنکھ کھولتا ہے، باپ پہلے سے موجود، ماں پہلے سے موجود، بہن بھائی، رشتہ دار، سارے رشتے اللہ کی مرضی سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ایک اکلوتا حق اس پیدا ہونے والے کو دیا جاتا ہے، اور وہ حق نکاح کا ہے۔ فرمایا کہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان بہترین رشتہ نکاح کا ہے۔ اللہ نے منع نہیں کیا، رسول اللہ نے پسند کی شادی کو اپریشیٹ کیا۔ مرد اور عورت دونوں کے پاس پسند کی شادی کا حق ہے۔ والدین
اوپینینز دے سکتے ہیں، رائے دے سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں، لیکن والدین خدا بن کر، گھر والے رشتہ دار خدا بن کر کسی کی شادی کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا ایک اکلوتا حق بھی بہت سارے لوگوں سے چھین لیا جاتا ہے۔ جہاں ان کی مرضی نہیں ہوتی وہاں ان کی شادیاں فکس کروا دی جاتی ہیں، اور پھر ساری عمر ان کا پوچھا تک نہیں جاتا۔ جب ان کے درمیان کلیشز آتے ہیں کوئی سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے نہیں آتا۔ وہ رشتہ جو محبت سے چلتا ہے، جس کا ایندھن محبت ہے، عزت ہے، وہ خاندان، سوسائٹی اور معاشرے کی وجہ سے بوجھ بنا دیا گیا۔ زبردستی کی شادیاں کروائی جاتی ہیں۔ جب لڑکیاں اپنے لیے سٹینڈ لیتی ہیں تو انہیں دھمکیاں، ایموشنل بلیک میلنگ، ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ کیا کرے وہ بیچاری؟ ایک باپ کو یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کر کے ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں، ایک بھائی کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کر کے ہم خاندان والوں کو خوش کرتے ہیں۔ سوسائٹی کے دو چار مردوں کو خوش کرنے کی خاطر غلط فیصلے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مرد بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کر رہے ہو نا تو تم عزتیں، دولتیں، شہرتیں سمیٹنے کے لیے اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، تم اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہو، اللہ کو اپنا مان کر اس کی عبادتیں کر رہے ہو، کیونکہ تم اس دنیا کے تاجر نہیں ہو، تم آخرت کے تاجر ہو۔ تم اگر دنیا میں بزنس کرو گے تو اس بزنس کی پہلی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ تم اس بزنس سے اپنی آخرت بناؤ گے۔ تم اس دنیا میں ڈاکٹر بنو گے، لیکن ڈاکٹر بننے سے پہلے تمہاری جو پہلی سوچ ہونی چاہیے نا وہ یہ ہونی چاہیے کہ میں ڈاکٹر بن کر اپنی آخرت بناؤں گا۔ اور ایسے ہی تم محبت کرو گے لوگوں سے، رشتوں سے، لیکن اس محبت کے پیچھے تمہارا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ اس محبت سے میں نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ اور اللہ کی رضا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والی محبت سے حاصل نہیں ہوتی، لیٹ نائٹ تک ایک دوسرے کو جگا کر رکھ کر ایک دوسرے سے فضول کی باتیں کر کے حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ کی رضا ان سچے جھوٹے باتوں سے حاصل نہیں ہوتی بھائی، یہ تیرا کرائیٹیریا، یہ تیری سو کالڈ سوچ ہے۔ اللہ کی رضا اس محبت کو اپنانے سے حاصل ہوتی ہے، اسلام کے مطابق، شریعت کے اصولوں کے مطابق۔ اللہ کی رضا اس محبت کی رسپانسبلٹی اٹھانے سے حاصل ہوتی ہے، اس سے ایک نسل نکالنے سے حاصل ہوتی ہے، اور پھر اس نسل کی پرورش کرنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ یہ مارکیٹ میں جو آج کل محبتیں چل رہی ہیں نا، اس سے ہم اللہ کی رضا تو نہیں حاصل کر سکتے، ہاں البتہ اپنے آپ کو اللہ کی اس جہنم کا مستحق بنا سکتے ہیں کہ جس کی گہرائی 70 سال کی ہے، جس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، جو دھاڑے مار مار کے یہ کہتی ہے حل من مزید، اللہ مجھے اور دے، مجھے وہ لوگ چاہیے جنہوں نے اے اللہ تیرے حکموں کی دنیا میں دھجیاں اڑائی۔ لوگوں نے ان کو روکا کہ مت کرو، لیکن انہوں نے ایک طرف تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اور دوسری جانب وہ کلمہ، وہ شریعت، وہ دین جن کاموں سے بدنام ہوتا ہے، اپنی لذتوں اور اپنی خواہشوں میں سارے وہ کام کیے۔ پھینکے ایسے لوگوں کو یا رب جنہوں نے تیری عبادت نہیں کی لیکن پتھروں کی عبادت کی، جنہوں نے تیری نہیں مانی لیکن لوگوں کی مانی، جو تیرے لیے گناہوں سے نہیں رکے لیکن لوگوں کی خاطر، دنیا کی خاطر بہت ساری چیزوں سے رک گئے، یہاں تک کہ تیری عبادتوں کو بھی چھوڑ دیا۔ حل من مزید، اللہ اور چاہیے وہ لوگ جنہیں یہ پتا تھا کہ مسلمان بے حیائی کے خلاف ہوتا ہے، مسلمان بے حیا نہیں ہوتا، لیکن یا رب انہوں نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی اور بھاگتے رہے دنیا کے مزوں کے پیچھے، چند ٹکوں کے پیچھے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ کی اس آگ کو چیلنج مت کرو جس کے بارے میں صحابہ جب سنتے تھے نا تو چیخ چیخ کے روتے تھے کہ اللہ کے نبی، کیا دنیا کی آگ کم گرم تھی جو اللہ رب العزت نے اس کو بھی 70 گنا زیادہ کر دیا؟ میں ہدایت پہ آنا چاہتا ہوں۔ تو دیر کس بات کی ہے؟ اللہ کی طرف سے تو کوئی دیر نہیں ہوتی انسان کو ہدایت ملنے میں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے خزانوں میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہے ہدایت، اور اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ آپ جو قیمتی چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہے آپ اسے سیکیور کر کے رکھتے ہو، کسی کو دیتے نہیں ہو، لیکن اللہ رب العزت چونکہ رب ہے، بے نیاز ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اللہ رب العزت سے کوئی دعا کریں گے تو عین ممکن ہے کہ وہ تھوڑی سی ڈیلے ہو جائے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ پوری نہ ہو، کیونکہ اس کے پورے نہ ہونے میں ہی آپ کی بھلائی ہو۔ لیکن یہ جو ہدایت والی دعا ہے نا، یہ اللہ رد نہیں کرتا۔ گنہگار بھی اگر ہدایت کے لیے دعا کرے گا اللہ اسے دے گا، دل سے دعا ہونی چاہیے، ہدایت کی ضرورت کو فیل کر کے، ہدایت کی امپورٹنس کو سامنے رکھ کر اگر کوئی سچے دل سے اللہ رب العزت سے ہدایت مانگے گا تو دنیاوی اعتبار سے بھلے وہ مشرک ہو، بھلے وہ کافر ہو، بھلے وہ گنہگار ہو، بھلے وہ بدکار ہو، جو بھی ہو، اللہ رب العزت اس کی ہدایت کا فیصلہ کریں گے، کیونکہ مین چیز آپ کی زندگی کا جو مین پرپز ہے وہ ہے ہی ہدایت، کہ آپ ادھر ہدایت حاصل کرنے کے لیے آئے ہو۔ تو اگر اللہ رب العزت ہدایت نہ دے انسانوں کو
تو پھر تو ایک انسان کبھی بھی اپنی آخرت نہیں بنا سکے گا نا. تو ہدایت ہر اس انسان کے لیے ہے جو اسے مانگے گا، جسے اس کی ضرورت ہے، جو اس کو اپنے لیے امپورٹنٹ سمجھتا ہے. اور ایک آیت جیسے کہ قرآن میں ہے سورہ حدید، میری بہت فیوریٹ آیت ہے یہ، اور اس آیت نے مجھے میرے اللہ کی محبت سمجھائی. اگر آپ بھی اس آیت اور اس کے ترجمے پر غور کریں اور اپنے دل کے کنیکشن اس آیت سے جوڑیں تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بھی اللہ سے محبت ہو جائے گی. آپ لوگوں کو ایون کہ اللہ رب العزت کا مزاج تھوڑا بہت سمجھ آ جائے گا، جتنی کہ آپ کی ضرورت ہے، جتنے کہ آپ کو ضروری ہے. اور جب آپ اس کو سمجھ آئے گا تو آپ بہت بڑے بڑے سٹیپس اللہ کے لیے اٹھانا شروع ہو جائیں گے. اور وہ ہے هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. یار دیکھو نا، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. ویسے قسم سے ایک انسان ہے جو دن رات یہ پلاننگز کرتا ہے کہ میں نے اللہ رب العزت سے بھاگنا کیسے ہے. ایک انسان جسے نفس اور ہوس اور گناہوں نے گھیرا ہوا ہے چاروں طرف سے، اور باوجود اس کے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت میرے ساتھ ہے، میں ایک مسلمان ہوں، مجھے ان گناہوں کو کرنے سے روکا گیا ہے، لیکن وہ ان ساری چیزوں کو اگنور کرتا ہے، ضمیر کو دبا کے، ضمیر کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے، اور لوگوں کی نظروں سے چھپن چھپائی کھیل کے گناہ کر لیتا ہے. انسان کا معاملہ تو یہ ہے اپنے رب کے ساتھ. اور پھر مایوس بھی اللہ سے ہی ہوتا ہے. گناہ کرنے کے بعد اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان آئے میرے ساتھ جڑے، توبہ کرے اور مسئلے وسلے سولو کرے اور آگے کی زندگی کو گناہوں سے بچا لے. لیکن انسان گناہ کرنے سے پہلے بھی اللہ کا دھیان نہیں رکھتا، گناہ کرنے کے دوران بھی اللہ کو بھول جاتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد بھی اس سے جڑنے کے بجائے، اس سے صلح کرنے کے بجائے اس سے مایوس ہو. گھر میں ماں باپ 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے، اور بچہ کیا کر رہا ہے؟ موبائل فون سامنے رکھ کر ٹک ٹاکرز دیکھ رہا ہے. گھر میں ماں باپ اس وجہ سے پریشان ہے کہ بہن بیٹی کی شادی کیسے کرے، اور بھائی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ موبائلوں پہ مجرے دیکھنے میں مصروف ہے، فنی کلپس، بلاگنگ دیکھ دیکھ کے اپنی بتیسیاں نکال رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے دے. گھر میں ماں باپ پریشان ہے کہ آٹا ختم ہو گیا ہے، چینی ختم ہوگی، اور ان سوچوں اور ان فکروں نے انہیں مینٹلی ڈسٹرب کر کے رکھا ہوا ہے. جبکہ اسی گھر کا نوجوان بیٹا ٹک ٹاک پر لڑکیاں دیکھ رہا ہے، یا سوشل میڈیا پہ ایک بہت بڑا بدماش بنا ہوا ہے جو لوگوں کو ماں بہن ایک کر دوں گا کی دھمکیاں دے رہا ہے. افسوس، سارے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ سوشل میڈیا میں مصروف ہیں. ارے بھائی، اگر نہیں رہا جا رہا سوشل میڈیا کے بغیر تو کم سے کم اس کا صحیح استعمال تو شروع کر دو. معاشرے کو ایک اچھا پیغام، ایک اچھا سبق دینا شروع کر دو. اگر دیکھنے والوں میں سے ہو تو کچھ اچھا دیکھ لو، اگر سننے والوں میں سے ہو تو کچھ اچھا سن لو. اللہ کے بندو، ننگے جسم دیکھنے کا بہت شوق ہے نا، تو ہمت کرنا ذرا، قیامت کے دن میدان حشر میں جب اللہ رب العزت نے سب کو ننگا کھڑا کیا ہوگا، اس وقت ذرا ہمت کرنا کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی. آج یہاں اللہ رب العزت عذاب نہیں دے رہا نا، زمین پھٹ نہیں رہی، آسمان پھٹ نہیں رہا، ستارے ٹوٹ نہیں رہے، ماتھوں پہ گناہوں کو لکھا نہیں جا رہا. ہر گناہ کرنے کے بعد بھی بندہ سیٹھ صاحب، نواب صاحب، عزت والا بنا پھر رہا ہے. شاید اسی لیے ہمیں پر لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ پر بہت جلدی کٹنے والے ہیں. یہ روح اور جسم کا تعلق عنقریب جدا ہونے والا ہے. پھر حسرتیں کریں گے، ہم رو رو کے ہم گلے پھاڑیں گے، لیکن واللہ نہ ہمارے آباء و اجداد واپس آئے ہیں اور نہ ہم واپس آئیں گے. کچھ ہوش کر لو. اکیلا تو اتنا کہ دیکھنے کو اگر دیکھا جائے تو ہزاروں رشتہ دار، ہزاروں دوست، ہزاروں ارد گرد لوگ، لیکن پھر بھی تجھے اپنا آپ اکیلا لگ رہا ہے. حالت تیری یہ کہ تو دل کی گہرائیوں سے اللہ سے جڑنا چاہ رہا ہے، اور اعمال میرے اور تیرے ایسے کہ جو ہمیں دن بدن اللہ سے دور لے کے جا رہی. ہماری ہر نئی صبح نئے گناہ سے ہوتی ہے، اور ہماری ہر شام گناہوں پہ ہی ختم ہوتی ہے. ابھی بھی دل نہیں بھرا گناہوں سے؟ اور کرنے ہیں. کتنے؟ کب تک؟ سارے گناہ تو کر لیے ہم نے، اب کون سا ایسا ایک گناہ رہ گیا کہ جس کو کرنا باقی ہے؟ اور اس کو کرنے کے بعد یہ خیال کریں گے، یہ احساس کریں گے کہ یار اب بس، اب اللہ کے ساتھ کچھ لمحے گزارنے چاہیے. میری جان، میں لکھ کے دیتا ہوں تمہیں، سارے گناہوں کو کرنے کے بعد، ساری لذتوں کو ٹیسٹ کرنے کے بعد، لوگوں پہ بھروسے کرنے کے بعد، محبتوں کے دعوے کرنے کے بعد، حرام چیزوں میں انوالو ہونے کے بعد، سالوں سال اللہ سے غافل رہنے کے بعد بھی تجھے کبھی سکون حاصل نہیں ہو سکتا، تو کبھی اپنی لائف سے مطمئن نہیں ہو سکتا. لیکن اگر تو 5 منٹ سچے دل سے اللہ رب العزت کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر لے، 5 منٹ کے لیے جیتے جی اللہ کی ملاقات کو اگر امیجن کر لے، تو تجھے اپنی زندگی قیمتی لگنا شروع ہو جائے گی. تو وہ 5 منٹ ہی کافی ہوں گے تجھے بدلنے کے لیے. آج تو نفس کے ہاتھوں مجبور ہے نا. جس دن تو نے 2 منٹ اللہ کو سوچ لیا، اپنے کالے کرتوتوں کے بارے میں سوچ لیا، اور مرنے کے بعد اللہ کی ملاقات کو سوچ لیا نا، تو تیرے نفس کو لالے پڑ جائیں گے کہ یہ کیا سوچنے بیٹھ گیا، یہ تو اب مجھ پہ ظلم کرنا شروع کر دے گا، یہ تو مجھے اب کنٹرول کرنا شروع کر دے گا.
یہ تو یہ فیصلہ کر لے گا کہ آج کے بعد نفس کو کوئی گناہوں کی خوراک نہیں دینی. تیرا نفس تیرے فیصلوں سے ڈرنا شروع ہو جائے گا اور تیرا ضمیر تیرا ساتھ دے گا. تیرے اللہ کو تیری یہ ادا پسند آئی کہ میرے بندے نے بن دیکھے گناہوں سے توبہ کر لی. ابھی مجھ سے ملا ہی نہیں اور ملنے کی تیاری شروع کر دی. یہ گناہ کر سکتا ہے، یہ لذت اویل کر سکتا ہے، یہ دھوکہ دے سکتا ہے، یہ جھوٹ سے اپنی دنیا بنا سکتا ہے، یہ حرام کاموں میں انوالو ہو کے شہرت کما سکتا ہے، لیکن یہ ساری چیزوں سے منہ موڑ رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ مان گیا کہ اس کا کوئی رب ہے، صرف اس وجہ سے کہ اسے یقین آ چکا ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی. اور اگر تو ایسا کرے گا نا تو تو عام بندہ نہیں رہے گا. لوگ بھلے تیری عزت نہ کرے، اللہ بڑی عزت کرے گا تیری. لوگ بھلے تجھے کچھ نہ سمجھے، بھلے لوگ تجھے چھوڑ دیں، لوگوں کا بیہیویئر تیرے ساتھ چینج ہو جائے، لیکن قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے انہی لوگوں کے سامنے اپریشیٹ کریں گے، تجھے اپنے گلے سے لگائیں گے، تجھے اپنے قریب کریں گے. مجھے فخر ہے تم پر کہ تم نے میری بات مانی، تم نے میرے رب پہ ایمان لایا. تو کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اپنے گلے سے لگائے؟ کیا تم اس پیغمبر کو نہیں دیکھنا چاہو گے کہ جس پیغمبر نے تمہارے لیے دعائیں کی؟ کوشش کریں کہ اللہ کو راضی رکھو کہ دنیا تمہیں جتنا کمزور کرے گی تمہارا رب تمہیں اتنی ہی پاور دے گا. دنیا تمہیں جب جب گرائے گی تمہارا رب پہلے سے وہاں کھڑا ہوگا تمہیں اٹھانے کے لیے. دنیا جب ذلیل کرنے کی کوشش کرے گی تمہیں، تمہارا رب پہلے سے تمہارے عزت کے فیصلے کر چکا ہوگا. شرط یہ ہے کہ تمہارا اور اس کا معاملہ کلیئر ہو، تمہارا اس پر بھروسہ ضرور ہونا چاہیے. جس طرح رب تمہارے ساتھ ہے نا، اس طرح تمہیں بھی اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ رکھنا چاہیے. جس طرح اللہ تمہیں چھوڑ کے نہیں جاتا نا کسی بھی سچویشن میں، اسی طرح تم نے بھی دنیا کی کسی بھی حالت میں اسے چھوڑ کے نہیں جانا. یہ نہ ہو کہ دو چار خوشیاں ہاتھ آئے اور تم اللہ کے حکموں سے غافل ہو جاؤ. یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی دولت ہاتھ آئے اور تم بھول جاؤ کہ اللہ کون ہے. یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی شہرت آپ کو ملے تو آپ یہ بھول جائیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں. پھر دنیا کی واہ تو آپ کو نظر آئے، دنیا کی دولتوں، عزتوں، راحتوں، شہرتوں میں آپ خوب اپنی زندگیاں گزارنا شروع کر دیں. لیکن وہ رب جس کے سامنے کبھی تم تنہائیوں میں روتے تھے، کسی دور میں جب تم بیمار پڑ گئے تھے تو تم نے صحت کی بھیک مانگی تھی کسی سے، یہ نہ ہو کہ تم وہ سب کچھ بھول جاؤ. تو بھائی آپ جیسے بھی ہو، جس بھی مقام پر ہو، یاد رکھنا کہ تمہاری دولت، تمہاری عزت، تمہاری شہرت، تمہاری واہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظروں میں. اللہ کی نظر تمہارے دل پر ہے، تمہاری نیت، تمہارے اعمال، تمہارے جذبات، تمہارے احساسات پر ہے. تو کہیں اللہ کو اپنے جذبات سے نہ نکال دینا، کہیں اللہ کو اپنی یادوں سے نہ نکال دینا، کہیں اللہ کو اپنی زندگی سے نہ نکال دینا. کیونکہ جن کی زندگیوں میں اللہ نہیں ہوتا نا، ان کے پاس بہت بڑی دنیا آتی ہے، ان کے لیے ہر گناہ آسان ہو جاتا ہے، وہ بہت مشہور ہو جاتے ہیں اکثر اوقات. لیکن دنیا کی شہرت، دنیا کی عزت، دنیا کی دولت، کل من علیہ فان، سب کچھ فنا ہونے والا ہے. کوشش کریں کہ اللہ کو راضی رکھو، کوشش کریں کہ 20-25 سال یہ جو زندگی کے بچے ہیں نا یہ ضائع نہ ہو جائیں، خوب قیمتی بناؤ. اگر آپ اللہ کے راستے پر آنا چاہتے ہو تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی نالج کو گین کرنا ہے، سیکھنا ہے کہ اسلام میں کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے. دوسرا سٹیپ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہی آپ کو نالج آنا سٹارٹ ہو جائے، اس نالج پر عمل کرنا آپ نے اپنے اوپر فرض کر دینا. اگر آپ کے پاس یہ نالج پہنچ گئی کہ اسلام میں جھوٹ بولنا منع ہے، اس پر یہ عذاب ہے، تو آپ نے پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اپنی زندگی سے جھوٹ کو بالکل مائنس کر دینا. اگر آپ کے پاس یہ نالج پہنچ گیا کہ نماز کی اہمیت جو ہے وہ اسلام میں بہت زیادہ ہے، پہلا سوال نماز کا ہوگا، نماز اللہ سے کنیکٹ کرتی ہے انسان کو، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کا نالج جب آپ کے پاس آ جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ نماز کو اپنے اوپر لازم قرار دینی ہے، آپ نے ہر حال میں نماز ادا کرنی ہے. تو آپ اس سینس میں نالج گین کریں کہ جو چیزیں مجھے پتہ چلتی جائیں گی میں ان چیزوں پر عمل کرتا جاؤں گا اور آگے بڑھتا جاؤں گا. اور سیکھتے سیکھتے آپ نے جو سیکھا، جو عمل کیا، تو پھر اپنا وہ نالج اور اپنا وہ پرسنل ایکسپیرینس آپ نے لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا ہے، تاکہ آپ دین کو سیکھتے سیکھتے دین کو پھیلانے والے بھی بنے.
تو انشاءاللہ آپ کی زندگی اتنی پیاری گزرے گی کہ آپ کو گناہوں کا ٹائم ہی نہیں ملے گا، آپ کو بے حیائیوں کا ٹائم ہی نہیں ملے گا۔ اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ جو بندہ بھی اس میں انٹرسٹ لیتا ہے، اس کو سیکھنے میں اور سکھانے میں اور عمل کرنے میں انوالو ہو جاتا ہے، جو بندہ بھی اللہ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے اسلام کے ذریعے سے، اس بندے کے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا دنیا کو دینے کے لیے یا دنیا کی خاطر یا دنیا کے لیے۔ ہمیں جو چیز گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہے، بے حیائیوں کی طرف لے کر جاتی ہے، نافرمانیوں کی طرف لے کر جاتی ہے، وہ لا علمی اور جہالت ہے۔ جیسے ہی ہماری یہ جہالت کے اندھیرے ختم ہوں گے، ہمیں اپنی آنکھوں سے وہ ساری ناکامیاں نظر آئیں گی جن سے اللہ ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ تو ہر نوجوان لڑکے اور لڑکی کو یہ چاہیے کہ وہ اسلام کے لیے، اسلام کو سیکھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ٹائم نکالے۔ ادروائز اگر یہ ٹائم ایک دفعہ ختم ہو گیا اور آپ کی موت کا فیصلہ ہو گیا تو آپ یہ خود چاہیں گے کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑی سی اور مہلت دے دے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اسلام سیکھیں گے، پھر اسلام پر عمل کریں گے، پھر خوب دین پھیلائیں گے اور اللہ کے ساتھ محبت کریں گے، اللہ کے لیے زندگی گزاریں گے۔ بٹ اگر اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس بندے نے مرنا ہے تو پھر وہ مر کے ہی رہتا ہے، وہ فیصلہ چینج نہیں ہوتا، پھر اسے مہلت نہیں ملتی۔ تو آج مہلت ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں۔